اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ارکان اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ دیگر ارکان کی طرح روزے کا بنیادی مقصد اللہ ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ آخر روزے میں ایسا کیا ہے کہ خالق کائنات نے خود کو اس کی جزا فرمایا ہے؟ سمجھنے کے لیے پہلے اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ وجود کے دو رخ ہیں، ایک مادی اور دوسرا باطنی۔ باطنی وجود کی تحریکات مادی وجود میں ظاہر ہوتی ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم باڈی کانشیس رہتے ہیں، یعنی ہماری توجہ جسم کی ضروریات پورا کرنے میں صرف ہوتی ہیں، اصل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری توجہ جسم کے معمولات سے ہٹا کر باطنی معمولات پر مرکوز کرتا ہے۔ جسمانی نظام مختلف اعضاء کی کارکردگی پر منحصر ہے، مثلاً معدہ، جگر، پھیپھڑے، گردے، آنتیں وغیرہ، یعنی جسم نظام ہضم، تنفس، تولید، اعصابی نظام اور دوران خون کے نظام پر مشتمل ہے۔ میڈیکل سائنس ان تمام نظاموں کی کارکردگی کو غذا سے جوڑتی ہے۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو دانت غذا کو پیستے ہیں، کھانا غذا کی نالی سے گزرتا ہے اور معدے تک پہنچتا ہے۔ معدے میں موجود ایسڈ اور انزائم غذا کو مزید ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ غذا ہضم ہو کر آنتوں میں پہنچتی ہے، جہاں ضروری اجزاء خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور باقی مادہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ خون میں شامل ہونے کے بعد غذا مخصوص بائیو کیمیکل ری ایکشن سے گزرتی ہے اور جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ توانائی اور طاقت ہمیں چلاتی ہے۔ اسی توانائی کی بدولت ہم سوچتے اور کام کرتے ہیں۔ اس نظام کو ایک اور زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ غذا آخری حد تک منقسم ہوتی ہے تو محض توانائی کی لہروں کی شکل میں باقی رہ جاتی ہے، اور یہ لہریں عام نگاہ سے نظر نہیں آتی۔ میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق ہر عضو کو توانائی مہیا کرنے والی یہ لہریں مخصوص ارتعاش رکھتی ہیں۔ جسم سے خارج ہونے والی ان لطیف لہروں کو بائیو فوٹون کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل جو عضو جس رنگ کی لہر خارج کرتا ہے وہ رنگ اس عضو کا غالب رنگ ہوتا ہے، اور کارکردگی بھی اسی رنگ پر منحصر ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، دل کے لیے درکار توانائی کی لہر سبز رنگ کی حامل ہے، معدے اور آنتوں کے لیے پیلا رنگ اور اعصابی نظام کے لیے نیلے رنگ کی لہر فائدہ مند ہے۔ چند سال پہلے جسم میں مختلف انزائم پر کی گئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جسم میں موجود مختلف انزائمز مختلف رنگوں کو جذب کرتے ہیں۔ مثلاً شوگر کے مرض کے لیے ہمارے جسم میں موجود انزائم گلوکوز آکسیڈیز جامنی رنگ کو زیادہ جذب کرتا ہے۔ اسی طرح سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا نہایت حیران کن اور اینٹی آکسیڈنٹ انزائم ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ یہ کینسر کے خلیوں کی افزائش کو کنٹرول کرتا ہے، اینٹی ایجنگ بھی ہے، یعنی دیر تک جوان رکھتا ہے، جھریاں کم کرتا ہے اور بڑھاپا دیر سے لاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف انزائم سے دراصل مختلف رنگ کی روشنیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ روشنیاں غذا سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اور دوا سے بھی۔ غذا کی طرح دوا کھانے کے بعد مخصوص ارتعاش کی روشنیاں باقی رہ جاتی ہیں، جو رنگ کی مناسبت سے اعضاء کو روشنی فراہم کرتی ہیں۔ ہم دن میں مختلف اوقات میں قسم قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، جب دل چاہا کچھ کھا لیا، یہ سوچے بغیر کہ اثرات کیا ہوں گے، اور قدرت نہایت فیاضی سے غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وقت بے وقت کھانے پینے سے نظام ہضم ہر وقت محترک رہتا ہے اور ذہن بھی کھانے پینے کے تصورات میں ڈوبا رہتا ہے۔ ہاضمے سے متعلق دماغ سے خارج ہونے والی لہریں مسلسل اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رہتی ہیں اور ہم روشنیوں کے ہجوم میں گھرے رہتے ہیں۔ روزے میں نیت کی خصوصی اہمیت ہے۔ رنگ و روشنی کے قانون کے مطابق جیسے ہی روزے کی نیت کرتے ہیں، ذہن کا خود کار نظام اس پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے کہ روزہ ہے۔ ذہن اب جسم کو سگنل بھیجتا ہے کہ شام تک کچھ نہیں کھانا ہے۔ تمام مشینری اپنے ڈیفالٹ میکینزم پر چلی جاتی ہے۔ سحر سے افطار تک چند گھنٹے ایسے ضرور ہوتے ہیں جب کھانے پینے اور روزے کے تمام ممنوعات کی طرف ذہن نہیں جاتا، یعنی اب جسم آزاد ہے اور ایک ایک عضو، ایک ایک انزائم اپنے رنگوں کو پھر سے قدرتی رنگوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ جسم حالت سکون میں چلا جاتا ہے، اسی طرح کہ گاڑی ورکشاپ میں اوور ہالنگ کے لیے داخل کر دی جاتی ہے۔
تمام سرگرمیاں روک دی جاتی ہیں۔ گاڑی کے ہر پرزے کی آئلنگ اور برشنگ پرزے میں نئی چمک پیدا کر دیتی ہے۔ رمضان کے 30 دنوں میں جسم میں موجود خلیات اپنے اندر کے رنگوں کو پھر سے تازہ دم کرتے ہیں۔ وہ نیت جو روزے کے شروع میں کی جاتی ہے، روشنی کا ایک ایسا منبع ہے جس سے صرف خالص رنگ اعضاء کو سیراب کرتے ہیں۔ جب ذہن اللہ کے احکامات کو من و عن قبول کرتا ہے تو دراصل توانائی کے مراکز میں نور اور روشنی کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ یہی نور اور روشنی بائیو الیکٹرک سسٹم کے ذریعے اعصاب میں سے ہوتی ہوئی ہر عضو میں منتقل ہوتی ہے اور درکار توانائی منتقل کرتی ہے۔ جب ہمارا باطنی وجود نور اور روشنی کی توانائی سے بھر جاتا ہے تو نور اور توانائی کی لہریں مادی اعضاء کو رنگین بنا دیتی ہیں۔ چند گھنٹے بعد جب جسم میں کچھ نہیں داخل ہوتا تو جسم توانائی کے حصول کے لیے جمع شدہ توانائی سے رابطہ کرتا ہے۔ جسم کو توانائی بہم پہنچانے کے لیے ذخیرہ شدہ توانائی استعمال ہوتی ہے۔ توانائی کا ذخیرہ مختلف حصوں مثلاً جگر اور پٹھوں میں کاربوہائیڈریٹس اور چربی کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ اسی چربی کی زیادتی سے خون میں کثافت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں کم کھانے، کم سونے، گفتگو میں احتیاط اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے سے جسم کی کثافت کم سے کم ہو جاتی ہے۔ کم کھانے سے جسم میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ جب کثافت کم سے کم ہوتی ہے یا نہیں رہتی تو شعوری کیفیات میں جلا پیدا ہو جاتی ہے اور لاشعوری واردات و کیفیات شعور کے قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ روزہ ہماری کھوئی ہوئی روشنیاں ذخیرہ کرنے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات مخلوق کی فلاح کے لیے ہیں۔ روزہ لازم قرار دینے میں ہر طرح سے فائدہ اور بھلا ہے۔ جسم کے نظام کو چلانے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ غذا کی ضرورت پیش آتی ہے۔ غذا روشنیوں میں تحلیل ہو کر جسم کو صحت مند رکھتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کی لطافت یا کثافت دراصل اس غذا کا غالب رنگ ہوتا ہے۔ مثلاً گوشت زیادہ کھانے سے جسم میں لال رنگ کی زیادتی ہوتی ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیوں میں سبز رنگ زیادہ پایا جاتا ہے۔ سحر اور افطار میں کھانا اتنا کھایا جائے جو معدے پر بار نہ بنے، ورنہ سارے دن کی لطافت افطار کرتے ہی کثافت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور معدہ بھی متاثر ہوتا ہے جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک اور تر، گرم اور سرد مزاج والی غذا استعمال کرتے تھے تاکہ تاثیر معتدل ہو جائے۔ رنگ و روشنی کے حوالے سے سمجھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح غذا کے رنگ نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ جسمانی نظام پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ ایسی بیماریوں کا علاج ہے جس کے لیے مستقل دوا کی ضرورت رہتی ہے، مثلاً کولیسٹرول، بلڈ پریشر، معدے اور آنتوں کے امراض وغیرہ۔ جسم میں پرانے اور بد رنگ ٹوٹ کر ان کی جگہ نئے رنگ لے لیتے ہیں۔ جس طرح بارش کے بعد ہر پتا بوٹا نکھر جاتا ہے، اسی طرح صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اور ذہن اور جسم کے رنگ نئے رنگوں سے مزین ہو جاتے ہیں۔ روزہ ایسا عمل ہے جس میں روزے دار کے لیے ہر حلال شے وقت مقرر تک جائز نہیں رہتی۔ سحر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک محض اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کے لیے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے روزے دار ہر حلال چیز کو برضا و رغبت ترک کر دیتا ہے اور روزے دار کا ذہن نقطہ وحدانی میں یکسو ہو جاتا ہے۔ روزے میں صبر کا پہلو نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس تحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔